women in police and what are their challenges? چیلنجز بہت زیادہ تھے کیونکہ پولیسنگ 24/7 ہے and I was the only female. 21 men and just myself. کوئی عورت جو گھر سے نکلتی ہے نا، گھر کے دروازے سے لے کے پبلک ٹرانسپورٹ میں بیٹھنے سے لے کے دفتر سے ہو کے واپس آنے تک اسٹرگل ہے اس کے لیے. میرے 5 فٹ 4 کے قد سے لوگ ڈر جاتے تھے، میں لحاظ نہیں کرتی تھی. اس کے باوجود ٹرائی ہر بندہ مارتا. ہم ساری خواتین کو، ورکنگ ویمن کو ایک اندازہ ہے کہ مطلب اگر آپ برقع پہن کے بھی باہر نکل رہے ہیں وہ تب بھی آپ کو نہیں بخشیں گے. اتنی مشکل کریئر میں کوئی مینٹور تھا؟ مینٹور نہیں تھا، مجھے ایسے لوگ ضرور ملے جن کو دیکھ کے مجھے لگا کہ مجھے ایسے نہیں بننا. ویلکم ٹو ایم ٹی آؤٹ لاؤڈ، جہاں بس بات کر دو. میں ہوں عالیہ آغا. ہم اپنے پوڈ کاسٹ میں یوزلی پائنیئرز کو انٹرویو کرتے ہیں، اسپیشلی ان خواتین کو جو بہت چیلنجنگ انوائرمنٹ میں انہوں نے اپنا کریئر بنایا ہوتا ہے. اور آج ہم ایسی ہی ایک خاتون کو انٹرویو کرنے جا رہے ہیں جو پاکستان کی فرسٹ ASP پولیس کی بنی. ہمارے ساتھ ہیں ہیلینا اقبال سعید، ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل ریٹائرڈ، فرسٹ وومن ASP ان دا پولیس، فرسٹ ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل. انہوں نے UN میں بھی سرو کیا ہے، پولیس کمشنر رہ چکی ہیں اور بہت سے دوسرے ڈپارٹمنٹس میں رہیں اور سرو کیا. اور آج ہم گفتگو کریں گے women in police and what are their challenges. Helena, welcome to our podcast. تھینک یو. ہمارے ملک میں کچھ ایسے پروفیشنز ہیں جو ابھی تک خواتین کے لیے اتنے کوئی کنڈیوسو نہیں سمجھے جاتے. آپ نے تو سروس بہت پہلے جوائن کری، اب آپ ماشاء اللہ ریٹائر بھی ہو گئی ہیں. یہ بتائیے کہ کس طرح سے خیال آیا پولیس سروس جوائن کرنے کا؟ علی، آئی واز آلریڈی ان دا سروس اور میں فارن سروس میں تھی. اور اس زمانے میں جس جنریشن سے میرا تعلق ہے تو میرے والد صاحب بھی سرکاری نوکری کرتے تھے. تو وہ ہمارا یہ تو جنریشنل تھا کہ ایک بچہ ضرور اس میں جائے گا جو والد کر رہے ہیں. اور میرے والد صاحب نے میرے سول سروس کے فارمز بھرے بغیر میرے کنسنٹ کے، بغیر پوچھے ہوئے بھر کے انہوں نے بھیج دیے. obviously انہوں نے فرسٹ چوائس فارن سروس ڈال دی. میں وہاں چلی گئی اینڈ I worked for a few years and then something personal happened and I decided to switch gears. And people were horrified because there was women police at the moment, very small handful. Constabulary تھی، ایک women police station تھا which the late BB had inaugurated, but there were no offices. So I asked the government کہ جی مجھے آپ پولیس سروس دے دیں. رول بھی تھا کہ I could have gone into the police service from the foreign service. So people were totally aghast اور وہ بہت عرصہ انہوں نے لگایا. پھر ایونچولی انہوں نے کہا چلیں لے لیں آپ. So I landed up being the first female ASP in the police service. It was a lot of firsts کیونکہ لوگوں نے کبھی خاتون کو وردی میں تو دیکھا تھا لیکن اس طرح کی، کیونکہ پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے وردی کیا پہننی ہے. کسی نے کہا آپ ساڑی پہن لیں. میں نے کہا کہ جیسے میڈیکل کور میں ہوتا ہے. میں نے کہا نہیں، I don't need a ساڑی. I will wear جو مرد پہنتے ہیں ایکسیپٹ کلچرل کنسیڈریشنس کو دیکھتے ہوئے. تو شرٹ میں ٹک ان کرنے کے بجائے بش شرٹ جیسے ہوتی ہے وہ پہن لوں گی، لائک اے سفاری. It was a lot of getting used to by my colleagues, by the public, by my subordinates. بہت عادت مجھے ڈالنی پڑی کیونکہ لوگ سارا وقت گھورتے رہتے تھے. All the time people was staring. People would just walk into walls looking at me, fall off the stairs looking at me. پہلی پوسٹنگ ASP اور وہ کہاں ہوئی؟ شہر میں یا شہر سے باہر؟ پہلے جب میں ASP UT تھی میری جیلن میں پوسٹنگ ہوئی تھی. پھر اس کے بعد میری جو ریگولر پوسٹنگ تھی پہلی تھی پنڈی میں. خاتون ہونے کے ناطے میں جہاں جہاں جاتی تھی مجھے ویمن پولیس اسٹیشن تھما دیتے تھے. آئی واز ASP صدر بیرونی، جو کہ آدھا رورل آدھا اربن ایریا ہے. بہت بڑا پنڈی کا علاقہ ہے جس میں بہت سارے گاؤں اور دیہات. اس میں اڈیالہ جیل بھی تھا اور اڈیالہ جیل میں بہت ایک فیمس پرسنالٹی بھی تھی اس زمانے میں، جن کو مجھے لانا اور لے جانا پڑتا تھا. ٹھیک ہے. اور میرے پاس ان سے قربت ہوئی؟ نہیں، مطلب لانے لے جانے کے حد تک. ہاں. اور پھر میرے پاس پنڈی کی پولیس لائن تھی، وہ ساری تھی. اب میرا فرسٹ چارج میں جیل تھا. آدھا اربن آدھا رورل تھانہ تھا جو کہ بہت بڑا وسیع جگہ تھی. پھر ویمن پولیس اسٹیشن تھا.
سو اس میں کافی بھاری چارج تھا، پہلا چارج. ایک طرح سے آپ نے گلاس سیلنگ بھی بریک کری، آپ نے ماشاءاللہ یو بیکیم ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل. جی. اور یہ کوئی چھوٹا عہدہ نہیں ہے، بہت بڑا اور بڑا پاورفل عہدہ ہوتا ہے. تو آپ کو کیا لگا کہ obviously you were doing your service as I understand کہ آپ اپنا کام کر رہی تھیں، لیکن اس میں کوئی اسپیشل آپ کو جد و جہد کرنی پڑی ایز اے وومن؟ ڈڈ یو ہیو ٹو اسٹرائیو ہارڈر ٹو بریک دیٹ گلاس سیلنگ؟ ہاں دیکھیں عالیہ، when I started I was just doing my job. اس پر بائی ڈیفالٹ میں فرسٹ ASP بن گئی، فرسٹ SP بن گئی، فرسٹ دس فرسٹ دیٹ. میں نے یہ سوچ کے نہیں شروع کیا تھا، اور اس میں چیلنجز بہت زیادہ تھے کیونکہ پولیسنگ 24/7 ہے. I was married, I had children also. شادی اور بچے بھی 24/7 ہے. تو آپ 24/7 کو جب مرج کر دیں گے تو آپ کو یہ نہیں سمجھ آئے کہ آپ آ رہے ہیں یا جا رہے ہیں. یہ شادی آپ کی اس سے جوائن کرنے سے پہلے ہوئی تھی؟ ہاں، پولیس میں آنے سے پہلے شادی کرنی بڑی ضروری ہوتی ہے. اچھا، کیوں شاید بعد میں رشتے نہیں آئے؟ نہیں، بعد میں نہیں. آئی تھنک یہ ہمارے جو ایٹیٹیوڈل چینج کی تھوڑی سی ابھی ہے، کمی ہے. آہستہ آہستہ اب میرے آنے کے بعد ماشاءاللہ بہت ساری لڑکیاں آئیں اور تھنگز ہیو چینجڈ، بٹ آئی وڈ ناٹ سے انٹائرلی. تو چیلنجنگ بہت تھا. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ زیادہ تر لوگ گھورتے ہی رہتے تھے، اور پھر جب لائن سے میری پوسٹنگ ہوئی تو لوگوں نے سوچا کہ اس کو کیا پتا، اس کو بس آگے لگاؤ. جو اپنی ایک قسم سے چال تو آئی کانٹ سے، لیکن جو بھی وہ روز اسٹارٹ کرتے تھے آئی وڈ سارٹ آف کیچ آن ٹو اٹ. اور جیسے گاڑیاں ریپیئر کے لیے گئی ہوئی ہیں تو میں گاڑیوں کے اوپر چڑھ جاؤں، ان کے نیچے گھس جاؤں. تو ظاہر بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس طرح آسانی سے ہماری جان نہیں چھوٹے گی. جب انہوں نے دیکھا کہ ASP آئی ہے، لڑکی ہے، اس کو کیا پتا، تو پوری لائن لگ گئی ادھر پولیس لائن پنڈی میں کہ جی چھٹیاں دے دیں ہمیں. پولیس میں ایک ریڈر ہوتا ہے، جیسے اسسٹنٹ سا ہوتا ہے، ریڈر ہوتا ہے. پہلا میرا جو آیا ایپلیکنٹ، اس نے کہا جی میرا بہت بڑا آپریشن ہوا ہے، مجھے چھٹی چاہیے. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے ریڈر کو کہا، میں نے کہا ذرا اس کے کپڑے اتار کے دکھاؤ مجھے کہ اس کا کہاں آپریشن ہوا ہے. اس نے مجھے دیکھا، میں نے کہا ہاں. اب یہ کہہ رہا ہے اور چھٹی بھی لمبی مانگ رہا ہے، تو آئی نیڈ ٹو سی دا اسکار. میں وہ باہر گیا، اس نے کہا میڈم کپڑے اتروا رہی ہیں سب کے. بس ساری لائن غائب ہو گئی اس کے بعد. تو آہستہ آہستہ آپ اپنا ایز یو انوینٹ اور یو سارٹ میک یور ویز ایز یو گو. پولیس کی ٹریننگ ہمارے خطے میں ذرا کافی مختلف ہوتی ہے. شاید ٹریننگ ایک جیسی ہوتی ہو، لیکن ایک ماحول ایسا ہے، کلچر ایسا ہے، تھوڑا سا ڈیمانڈ ایسی ہوتی ہے کہ آپ کو یو ہیو ٹو رفن اپ اینڈ ٹفن اپ. اس کی ٹریننگ تو شاید ہمارے ساتھ رائڈنگ تھی، اور صبح 6 بجے اٹھ کے PT تھی، اور کورا ہوتا تھا، اور رائفل ہاتھوں میں چبھ رہی ہوتی تھی. اینڈ آئی واز دی اونلی فیمیل. 21 men and just myself. وہ تو آپ کی ہارڈ کور ٹریننگ ہو گئی. لیکن جب دوسری ٹریننگ آتی ہے جس میں کافی سارے انڈر دا ٹیبل بھی کوشش کرتے ہیں کہ کچھ سمجھوتے ہو جائیں اور اس طرح سے، تو پھر آپ دیکھیں عالیہ، آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے کون سے راستے جانا ہے. مجھے بڑے کلیئرٹی تھی کہ میرا بگ باس خالی اللہ ہے اور کوئی بھی نہیں ہے. لیکن آئی واز آلویز ریڈی کہ اس کی ایک پرائس ہے. I was ready to pay the price. Because a lot of people who, I'm sorry to say this, but people who want to join police service is for some other benefits also. بالکل. تو آپ تو خیر فوراً چیلنج بہت ہے عالیہ. ہر بندہ آپ کے آگے پیچھے ہو رہا ہے. آپ کی اینک تک کوئی اٹھا رہا ہے. بھائی اینک تو آپ خود ہی اٹھا سکتے ہیں. تو آپ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے ٹو اسٹے گراؤنڈیڈ. اپنا آپا نہ کھو دیں کیونکہ پاور ہے. آپ کیسے گراؤنڈیڈ رہیں؟ I made a lot of mistakes also. لیکن میں اگر کہوں کہ جی سب میں نے نہیں کیا، یہ میرے رب کا کمال ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھاتا گیا، اور میں نے غلطیاں بھی کی ہیں، سفر بھی کیا ہے، کیونکہ میں انسان ہوں. اینڈ آئی ول میک مسٹیکس، بٹ ایٹ دی اینڈ آف اٹ آئی تھنک سب سے بڑی اچیومنٹ یہ کہ عزت سے ریٹائر ہوگی. آسان نہیں خاتون کے لیے فیملی کو لے کے پوسٹنگ پر پوسٹنگ گھمانا آپ کے لیے چیلنجنگ تھا؟ چیلنجنگ تھا. میری اتنی زیادہ پوسٹنگ کیونکہ میں پہلی تھی، اور گورنمنٹ کو بھی ڈر تھا کہ مجھے کچھ ہو نہ جائے، بیکاز آئی واز دی اونلی ون فار اے لانگ ٹائم. کہ جی ریڈز پہ جا رہے ہیں تو کہتے تھے ذرا خیال کرنا گولی وغیرہ نہ لگ جائے، یا مطلب وہ ابھی آئی اور ابھی چلی گئی. وہ ڈر بھی تھا انہیں. اور ظاہر بات ہے پوسٹنگ بھی ہوئی ہیں، اور مائی ہسبینڈ واز آلسو سرونگ. تو ظاہر بات ہے ہی واز ناٹ ان پولیس سروس، لیکن اسی شہر میں ہوتے تھے تو مشکلات تو تھیں. لیکن میں آپ سے یہ کہوں کہ عالیہ، کوئی عورت جو گھر سے نکلتی ہے نا، جس بھی وجہ سے کمانے کے لیے مجبوری سے نکلتی ہے، خالی پولیس میں نہیں، وہ ڈیلی اپنے گھر کے دروازے سے لے کے پبلک ٹرانسپورٹ میں بیٹھنے سے لے کے دفتر سے ہو کے واپس آنے تک سٹرگل ہے اس کے لیے. بالکل ہے. یہ خالی میرے لیے نہیں ہے، یہ ہر عورت کے لیے جو گھر مجبوری سے چھوڑ کے جاتی ہے.
آپ مجھے تو بہت ایک امپاورڈ اور میں سمجھتی ہوں یو ہیو اے ویری فرم پرسنالٹی. کیا آپ ہمیشہ سے ایسی تھی یا کوئی لیڈرشپ پیدائشی کوالٹیز ایسی ہوں. ایسی تھی؟ کوئی لیڈرشپ کوالٹیز آپ نے کوئی اپنائی جو آپ کو نہیں، وہ لگے آئی واز مینوفیکچرڈ لائک دس. لوگ مجھ سے پوچھتے تھے آپ مردوں کے ساتھ، میں نے کہا بھائی مجھے کیا ضرورت ہے مردوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کی. I will do things to the best of my ability. مجھے یہ کوئی I was very secure. اگر وہ مرد 1 میل بھاگ رہا ہے، کچھ غریب تو 1 بھی میل نہیں بھاگ سک رہے تھے، تو میں 2 میل بھاگ جاؤں. 2 میل بھاگنے سے کیا میری سروس پہ کوئی بہتری آ جائے گی؟ کامن سینس بھی ہے نا کہ آپ نے کس چیز کو پرائیورٹائز کرنا ہے. بہت سارے ایسے بھی تھے جو گھوڑے پہ بیٹھتے ڈرتے تھے. یہ کوئی ایک جینڈر بیسڈ چیز نہیں ہے فیئر. تو اور ایسے بھی تھے کہ obviously ہماری جاب ایسی تھی کہ we were facing the worst segment of society. قاتل جو ہے نا، ڈکیت، رابرز. کوئی آپ کا کہتے تو ہم ڈرائنگ روم جاب، پر ڈرائنگ روم تھا نہیں اس میں کوئی. ٹھیک ہے. تو وہ آپ تھانے میں آپ کو ایسا سا بندہ ملتا ہے کہ وہ ظاہر بات ہے اگر آپ ذرا سی بھی ویکنس شو کریں گے تو سائیکولوجیکل. آپ جب دکان پہ جاتی ہیں کپڑا لیتی ہیں تو کیا سائیکولوجیکل ہو کہ وہ آپ کو سائز اپ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ اس کو سائز اپ کر کے میں کتنا اس میں سے لیوے نکال سکتی. اٹس آل سائیکولوجیکل. ویمن ہراسمنٹ کی بات تو کافی ریسنٹ ایک طرح سے شروع ہوئی ہے، کچھ تھی ہمیشہ سے، ویسے ہمیشہ سے تھی. ڈڈ یو کم اکراس ہراسمنٹ ایٹ دیٹ ٹائم ان یور کریئر؟ اینڈ واٹ ڈڈ یو ڈو؟ آئی مین آپ کیا کر سکتی تھیں؟ دیکھیں ہراسمنٹ اس طرح کہ آئیں ہمارے ساتھ چائے پئیں، کھانا کھائیں، ہمارے کمرے میں آ جائیں. بھائی کیوں میں آپ کے کمرے میں آ جاؤں؟ مطلب آئی واز بیسکلی بلٹ لائک دس. اینڈ ایونچولی آئی سارٹ آف ڈیولپڈ اے ریپوٹیشن آف بینگ بدتمیز. پہلے مجھے برا بھی لگتا تھا کہ یو نو پیپل آر تھنکنگ می ایز بدتمیز، لیکن بعد میں ایک دن قرآن پڑھی تو اس میں لکھا تھا کہ خواتین کو نامحرم سے فرملی بات کرنی چاہیے. تو آئی تھاٹ ویل آئی ایم جسٹ گوئنگ دا رائٹ وے. میرے 5 فٹ 4 کے قد سے لوگ ڈر جاتے تھے کیونکہ میں لحاظ نہیں کرتی تھی. اس کے باوجود ٹرائی ہر بندہ مارتا تھا. یہ ذرا ہم ساری خواتین کو، ورکنگ ویمن کو ایک اندازہ ہے کہ مطلب اگر آپ برقع پہن کے بھی باہر نکل رہے ہیں وہ تب بھی آپ کو نہیں بخشیں گے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو برقع از ناٹ، یہ ہماری تربیت میں خلل ہے بیسیکلی، کیونکہ قرآن تو بڑے کلیئرلی واضح طور پہ کہتا ہے عورتوں اور مرد دونوں کو نگاہیں نیچے. ہماری نگاہیں نیچے کے اندر گھس جاتی ہیں لوگوں کے. دل دہل دینے والا کوئی ایسا کیس جس میں آپ نے کہا کہ میں اس میں شامل نہیں ہونا چاہتی ہے؟ نہیں، ایسا کوئی نہیں تھا. دل دہلا تو بہت دفعہ ہے، بٹ آئی ایم ناٹ ون ٹو بیک ڈاؤن. چلیے کوئی ایک بتائیے جس میں مطلب ایسے مرڈر کیسز تھے، لاشیں پڑی ہوئی ہیں آپ کے آگے اور وہ مولڈ پڑی ہوئی ہیں. اور آئی واز ریئلی کویزی when I used to look at blood. تو میرا دل عجیب سا ہو جاتا تھا. اور میں نے پھر فورینسک کی جب ہم نے کلاس اٹینڈ کی تو مرد بھی اور میں خود باہر نکلتے تھے، ہمارے شکلیں بالکل سفید ہوتی تھی کیونکہ they show you the worst possible photographs. مینگلڈ میسز ہوتے ہیں جو آپ کو وہ دکھاتے ہیں، تو آپ کو دیکھنے پڑتے ہیں کیونکہ ریئل لائف میں بھی آپ کو آتے ہیں. وائلنس اگینسٹ ویمن کے اوپر کوئی ایسے کیسز جس میں آپ نے سمجھا ہو کہ یہ جو ہے دس از این امپورٹنٹ ایشو فار ویمن اور اس میں جسٹس اسپیڈی ہونا چاہیے؟ وائلنس اگینسٹ ویمن آئی تھنک ہیز بین این امپورٹنٹ سبجیکٹ تھرو آؤٹ ہسٹری. But a lot of times جیسے گھر کے دیکھیں پرابلم یہ ہے نا عالیہ کہ ہم اپنے گائیڈ بک یعنی قرآن کو فالو کوئی نہیں کرتا. کیا جانوروں کی طرح عورتوں کو مارنا یا ان کو حقوق نہ دینا یا ان کو انسانوں کی طرح ٹریٹ نہ کرنا کیا صحیح بات ہے؟ نہیں، نہ یہ صرف عالمی بلکہ اسلام میں بھی یہ الاؤڈ نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک انسٹرکشن دی ہوئی تو آپ کیوں نہیں فالو کرتے؟ جینڈر بیس وائلنس جو اسپیشلی جو گھریلو تشدد ہوتا ہے اس میں عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ پولیس جو ہے وہ ساتھ نہیں دیتی ہے، کیونکہ وہ ایک ایسا انٹرنل میٹر ہوتا ہے. انلیس اتنا زیادہ کوئی اس کا گریوٹی ہو تو دین وہ آ کے انفارملی ضرور انٹروین کرتے ہیں. جب میں اے ایس پی تھی تو ہمارا جو تھانہ تھا، جو ویمن پولیس اسٹیشن تھا، وہ زیادہ تر اب شیلٹر میں کنورٹ ہو گیا تھا. جو آتا جاتا گشت کے یا پیٹرولنگ کے وہ خاتون ایک چھوڑ جاتا تھا ہمارے یہاں، اسے ہم اپنے خرچے سے پھر اس کو سنبھالتے بھی تھے، اس کا کوئی ٹکٹ کا بندوبست کرتے تھے، اس کو بھیجتے بھی تھے. تو ایک مہینے میں کوئی 35 خواتین آ جاتی تھی. ایک خاتون ایسی تھی، خاتون بھی نہیں تھی، 2 بچیاں تھیں جو ان کی ماں نے ان کو ڈانٹا اور وہ ناراض ہو گئی. چھوٹی تھی، 7 یا 8 سال کی تھی، اور وہ بس میں بیٹھ گئی، فیصل آباد سے چلی اور ان کو یہاں اڈے پہ لوگوں نے پکڑ لیا. اور وہ پھر ہمارے کیونکہ ان کو پتہ تھا تھانہ اس طرح کر رہا ہے تو وہ لے آیا. خیر ہم نے ان کے والدین کو ٹریس کیا. اگر میں نے کہا اب میں نے ہینڈ اوور کر دیا تو ان کو جب ڈانٹ پڑے گی کہ بس میں بیٹھیں گی کہیں اور چلی جائیں گی، تو میں نے کہا نہیں،
یہ اب تھانے میں رہیں گی اور یہ تھانے کی صفائی وغیرہ کریں گی, کہیں نہیں جا سکتی. تو جب ماں بھی اچھے خاصے گھنٹہ روتی رہی, بچے اور ڈر کے روتے رہے, اس کے بعد پھر ہم نے جانے دیا. تو مطلب دس ان کی سائیکولوجیکل وہ کر کے تھوڑی بہت, اور ان کو جو ہے نا تھوڑا سبق سکھا کے. تھانے میں بھی ہمارا یہ کام ہوتا تھا کہ ایز اے میڈیٹر پولیس کام کرتی رہتی ہے. جب ڈومیسٹک وائلنس ہوتی ہے, عورتوں کو آپ بھیجیں گے کہاں؟ تھانے میں ویسے خواتین کے لیے ٹوائلٹس الگ ہوتے ہیں؟ ویمن پولیس اب تو ہوتے ہیں, پہلے نہیں ہوتے تھے. میں جب ASP تھی میرے پاس کوئی ٹوائلٹ نہیں تھا, تو چھوٹا سا ایک ٹوائلٹ کنسٹرکٹ کیا تھا انہوں نے. تو یہ ایسے مطلب اگر بچیاں آ کے رہ بھی جائیں تو ان کے پاس کوئی جگہ نہیں ہوگی جہاں پہ وہ نہیں, لاک اپ میں ہوتا ہے ٹوائلٹ. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم ایک میاں بیوی کو الگ بھی کر دیں, آپ مجھے بتائیں نا کہ وہ کہاں جائیں. اکنامک ڈیپینڈنس بہت بڑا ایشو ہے. لیکن ایک ڈیٹرنس بھی ایک چیز ہوتی ہے. بہت سے بلاتے ہیں نا, تھانے بلاتے ہیں, انہیں ڈانٹتے ڈپٹتے ہیں کہ بھئی آئندہ ہوا تو ایسے نہیں کرنا. کیونکہ کچھ ممالک میں تو سیدھا سیدھا آپ کو 3 مہینے کے لیے کچھ ممالک ہیں ان کے اور بھی سیف گارڈز ہیں نا. میں بلا کے اس کو الگ کر دوں کہ ٹھیک ہے تم نے گھر نہیں جانا, تو میں اسے کہاں بھیجوں پھر؟ کتنے شیلٹرز ہیں. شیلٹرز میں کہنا نہیں چاہتی کہ ان کے کیا حالات ہیں. اتنی مشکل کریئر میں, اور اسپیشلی آپ کے یو ور دا فرسٹ وومن ASP اینڈ ٹو رائز ایز ویل, کوئی مینٹور تھا؟ نہیں, ضرورت محسوس ہوئی؟ مینٹور نہیں تھا. مجھے ایسے لوگ ضرور ملے جن کو دیکھ کے مجھے لگا کہ مجھے ایسے نہیں بننا. آپ کے خیال میرے مینٹور یا میرا ایگزمپلری فگر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب آپ نے جوائن کیا اور اب تک کیا چینجز آ چکے؟ بڑا فرق ہے. عورتوں کو دیکھنے کی عادت ہوگی وردی میں. اتنی ساری بچیاں آ گئی ہیں, میں تو اکیلی تھی. میرے جو باسز تھے میرے ساتھ ڈر کے, اپنی بیویوں کے ڈر کے مارے میرے ساتھ گاڑی میں نہیں بیٹھتے تھے, مجھے پیٹرولنگ نہیں لے جاتے تھے, میں اکیلے ہی گھوم رہی ہوتی تھی. کلچرل پریشر بھی ہے نا. پیپل وڈ کم اینڈ لک ایٹ می ان پنڈی جیسے میں کوئی زو میں کوئی چیز ہوں. اور جی خاتون ASP آئی, چلو جی جا کے دیکھیے تھے. بہانے سے دفتر بلاتے تھے مجھے دیکھنے کے لیے. لیکن ابھی بھی بہت سے ریفارمز کی بات ہوتی ہے پولیس کی, تو آپ کے خیال میں وین اٹ کمس ٹو جینڈر بیلنس اینڈ ایکوٹی, جینڈر ایکوٹی ان پولیس, اس میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ ریکمینڈ کریں گے؟ آفٹر آل آپ نے پورا کریئر اپنا اس میں گزارا ہے. میں یہی ریکمینڈ کرتی ہوں سرکار کو, خاص طور پہ جو اتنے اچھے لاز بنے ان کو کم از کم فالو کر لیں, بار بار نیا لا نہ بنائیں. جو بنے ہوئے ہیں اگر ہم ان کو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں فالو کریں نا, کافی چیزیں بہتر ہو جائیں. پولیس کے ورکنگ میں انٹرونشن بند کر دیں, لیٹ دیم ڈو دیئر جاب. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے, پولیٹیکل انٹرونشنز ہو جاتی ہیں. سائڈز کیوں لے؟ ایک پولیس جو ہے افسر ہے وہ ایک سول سرونٹ ہے, ہی شوڈ بی اے پولیٹیکل. نوکری بچانے کے لیے ہم بھول جاتے ہیں کہ رزق تو اللہ دینے والا ہے, آپ کے افسر نے نہیں دینا آپ کو رزق. پرانی کہاوت ہے کہ پولیس میں ہر چیز ہے سوائے چڑیا کے دودھ کے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بہت زبردست سروس ہے. میں نے اسے جوائن کی کیونکہ اس میں آپ اگر کسی کی مدد کرنا چاہیں آپ ڈائریکٹلی کر سکتے ہیں. ایسے بھی وقت آئے ہیں, ڈیفائننگ مومنٹس ایسے ہوئیں گے کہ ایک صاحب کے پیسے بہت سارے چوری ہو گئے اور کسی نے لے لیے یا پتہ نہیں چوری, مجھے یاد نہیں. خیر وہ میں نے منگوائے, آئی واز پوسٹڈ ان پنڈی, تو ایک لفافے میں اس کو ڈال کے نا ایسے میں نے ان کی اپنی ٹیبل پہ رکھ دیا. تو وہ آئے صاحب بیٹھے, میں نے کہا جی یہ آپ کے پیسے. اس زمانے میں سوشل میڈیا بھی نہیں ہوتا تھا, نہ اتنے فون ہوتے تھے کیمروں والے, لیکن ان کی جو فیشل ایکسپریشن ہے وہ میرے ذہن میں, حالانکہ مجھے ہر 5 منٹ کے بعد چیزیں بھول جاتی ہیں, لیکن ان کی جو ایکسپریشن تھی میرے ذہن میں آج تک پیوست ہے. تو وہ بیٹھے ہوئے اور وہ جو ہے نا ان کو جھجک محسوس ہو رہی تھی اپنے ہی پیسے لیتے ہوئے. وہ مجھے دیکھ رہے تھے کہ اب یہ آپ کو حصہ مانگے گی اپنا. تو میں نے کہا جی یہ آپ پیسے لے کے جاتے کیوں نہیں ہیں, میں نے اور بھی کام کرنے. تو وہ جو انکریڈیبلٹی کی طرح انہوں نے مجھے دیکھا نا کہ واقعی میں اپنے سارے پیسے لے جاؤں. میں نے کہا بھائی لے جاؤ اپنے سارے پیسے, جسٹ پک اپ دا بیگ اینڈ گو. ہی could not get over the fact کہ بھائی یہ مجھے پورے کے پورے پیسے مل رہے ہیں اور ادھر کوئی حصہ نہیں مانگ رہا, مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ لے جاؤ بس. ہمارا ایک بہت بڑا سوشل ایول ہے جس میں عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ پولیس اس میں تھوڑی سی اس کو انکریج کر دیتی ہے, اور وہ ہے بیگری. کیونکہ اگر آپ دیکھیں کسی بھی, جیسے اسلام آباد میں ہم رہتے ہیں, بڑا کنٹرولڈ قسم کا ماحول ہے یہاں پہ. چوک پہ کوئی آدمی عام نہیں کھڑا ہو سکتا, 2 دن کھڑا ہوگا تو اسے ہٹا دیا جائے گا. آفٹر آل اٹس اے ویری سیکیور کیپٹل.
جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں اکثر بھتہ ہوتا ہے. مجھے ایک بات بتائیں نا آپ عالیہ, یہ پولیس والے جو دیکھیں, پولیس بڑی ویزیبل ہے, ایوری بڈی لائکس ٹو بلیم دا پولیس. پولیس سے اور ہاتھ آگے بہت بڑے اور ڈپارٹمنٹس ہیں, لیکن ہر بندے کو پولیس نظر آتی ہے. ہر چیز کا حل پولیس کے پاس نہیں ہے. وہ آپ بیگرز کو پکڑ کے کدھر لے جائیں بتائیں, کوئی جگہ ہے ان کو رکھنے کی؟ لیکن یہ تو باقاعدہ پورے مافیاز ہیں. نہیں مافیا دیکھیں, اگر آپ نے ایک سسٹم بنایا ہے جس سے بیگر کو لے کے کوئی ریفارم ہاؤس ہے کیا وہاں جا کے رکھ دیں تب تو صحیح ہے, اور وہاں انہیں ایک ریفارم کر کے اور سوسائٹی میں واپس بھیجا جائے گا کوئی اسکل ان کو سکھا کے. ایسا نہیں ہے. واٹ از دیٹ پولیس آفیسر سپوز ٹو ڈو ود دیٹ بیگر؟ پہلے تو ریموول ہے نا, اس کا بھتہ تو بعد کی بات ہے اگر وہ لیتے ہیں تو وہ اگر جو بندے کو ریموو ہی نہیں کر سکتے تو وہ سوشل ایول وہیں پھرتا رہے گا. کہ پولیس والے کو جیل ویسے ہی بھرے ہوئے, جیل آپ نہیں لے جا سکتے, اس کو کیوں لے جائیں گے اب جو اس نے کیا کیا ہے؟ بیگری ہے بیسکلی. کوئی ریفارم ہاؤسز ہوں, کوئی کچھ ہو اسٹیٹ کی طرف سے جہاں پہ انہیں اٹھا کے لے جائیں. لیکن ان کے پاس تو اپنی جگہیں ہوتی ہیں جہاں یہ شام کو چلے جاتے ہیں, اور یہ وہ تو پورے بڑے پیسوں والے ہوتے ہیں بیگرز بھی, شام کو میرے خیال ٹویوٹا کرولا میں پھرتے ہیں. ہمیں نہیں پتا. ایسے بھی ہیں, مطلب ہم ایک دفعہ اس پہ تھے پیٹرولنگ پہ, اور وہ لنگڑا آیا تو میرا گن مین اتر کے گیا, اس کے پیچھے بھاگا تو اس نے فوراً اپنی ٹانگ نکالی کہ چلا اور بھاگنا شروع کر دیا. یہ آپ لوگوں کے ساتھ اگر ہوتا ہے. اور وہ چوک پہ تھا, اور جن لوگوں نے اس کو ابھی پیسے دیے تھے نا وہ ان کو دیکھتے ہی رہ گئے اور شرمندہ محسوس کر رہے تھے کہ وہ اچھا خاصا ہے دونوں ٹانگوں والا, اور ہم اس کو ترس کھا کے پیسے دے رہے تھے. اینڈ جسٹ رین آف. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں والی ہے, یہ جو پولیس ہے نا جس کو سب برا بھلا کہتے ہیں, اس کو اگر آپ ہٹا دیں نا سڑکوں سے تو لوگ آپ کے گھروں میں گھس جائیں گے. اس کا بہت بڑا ڈیٹرنٹ فیکٹر ہے. یہ 15-16 گھنٹے ڈیوٹیاں دیتے ہیں, سردی میں, گرمی میں, اور تہواروں کے وقت جب آپ لوگ گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ باہر سڑکوں پہ کھڑے ہوتے ہیں. فٹنس بڑا ہمارا پولیس کا ایک کمزور ہے ایسپیکٹ. دیکھیں فٹنس عالیہ, میں اگر آپ کو نا ایک بندہ 8-10 گھنٹے 12 گھنٹے کھڑا ہوا ہے, نہ اس کے کھانے کا پتہ ہے نہ پینے کا پتہ ہے, آپ اس کی ہیلتھ کا کیا اس میں سے نکلنے والا ہے؟ آپ کا پانی, زیادہ تر ہمارے پولیس والوں کو اسلام آباد میں ہیپیٹائٹس ہے, یا تو آپ انہیں پراپر ڈائٹ دیں, باقاعدہ آرز دیں کہ جی اس سے زیادہ ہو نہیں سکتا. آپ ڈش بنا رہے ہیں, اس کے بہت سارے انگریڈینٹس ہیں, 1-2 سے ڈش نہیں بنتی, وہ پھر ڈش نہیں کہلاتی, وہ پتہ نہیں کیا کہلاتا ہے. تو یہ سارے انگریڈینٹس پورے کرنے پڑیں گے نا. بیفور وی پوائنٹ اے فنگر ایٹ somebody we need to fix things. یا تو ہم ان کا ویلفیئر کا پورا خیال کریں, کافی حد تک کرتے بھی ہیں لیکن A to Z ہم نہیں کر پاتے. آپ نے بتایا کہ آپ بہت سے فلاحی اداروں میں جاتی ہیں, ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں جاتی ہیں, اور آپ بچوں کے ساتھ کام کرتی ہیں. کیا بچیاں آپ کو دیکھ کے محسوس کرتی ہیں کہ وہ بھی پولیس سروس کو جوائن کر سکتی ہیں؟ اب ایسے, اب تو خیر ہم سیویز میں جاتے ہیں لیکن پھر بھی انسپائر تو ہوتے ہیں. لیکن جب وردی پہن کے جاتے تھے تو بہت زیادہ وہ کہتے تھے ہم نے بھی آنا ہے. سوشل ٹیبوز بہت ہیں, ماں باپ نہیں چھوڑتے, آرز ہمارے ایسے ہیں, خطرہ بھی ہے, ایسا نہیں کہ خطرے والی جاب نہیں ہے. جب میں وکیل بنی تو اس سے پہلے تو مجھے کوئی سیریسلی لیتا نہیں تھا, لیکن ونس آئی گاٹ مائی ڈگری تو لوگ مجھے تھوڑا سا سیریسلی لینے لگ گئے. لیکن میں بھی اگر مجھے آپ جیسے سے انٹروڈیوس کرایا جائے تو میں آپ سے ڈر جاؤں گی. تو میں صرف یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ خواتین کے لیے اکثر ایسی جابز میں ایک امپریشن بنا ہوتا ہے آپ کا, اور ویسے آپ ہوتے نہیں اس قسم کے, کیا آسان ہے کہ آپ اپنی ایک سوشل لائف بھی رکھیں اور ساتھ ساتھ پروفیشنل ایکسلنس کی طرف؟ پولیس میں کوئی سوشل لائف نہیں ہے, آپ کو دن رات بلا رہے ہیں. آپ پھر میں نے شروع میں when I used to call my friends, تو ظاہر بات ہے فرینڈس کہتے تھے کہ بھئی یہ کوئی خاص ہے کہ ہمیں بلا کے غائب, اب میں کیا کروں پھر. اور کبھی کبھار رات کے 2-2:30 بجے کال آ رہی ہے, I was sleeping, تو مجھے لگتا تھا کہ میں نے خواب تو نہیں دیکھا کہ آئی جی کا فون آیا تھا, انہوں نے پتہ نہیں مجھے کیا کہا نیند میں. میں نے سنی بات. اور بہت دفعہ میرے ایس پیز کہتے تھے آپ 1 بجے چلیے رات کے, آج آپ جلدی چلی گئی. یا رات کو میری چھوٹی بیٹی بہت چھوٹی تھی, مجھے پیٹرولنگ کرنی پڑتی تھی اسلام آباد میں, تو بیسکلی میں ایسا افسر تھی کہ میں کمروں میں بیٹھ کے پیٹرولنگ نہیں کرتی تھی, کیونکہ نفری اگر میری باہر ٹھنڈ میں ہے تو میں نے بھی باہر جانا ہے. تو وہ جیسی کال جاتی ہے تو آپ کو وہ بیٹھے ڈیفرینشیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ کال کمرے میں سے گئی ہے یا یہ ویکل میں سے گئی ہے, آواز کی کوالٹی بتاتی ہے. آج کل کے زمانے میں تو یہ اب شاید ہو جائے, لیکن اس وقت بھی ہو جاتا تھا. اس وقت بھی ہو جاتا تھا. تو جیسی میں جیپ میں بیٹھتی تھی, بیٹی بھی چھوٹی ساتھ میں بٹھائی ہوتی تھی, بیکاز
اب مجھے اس کو بھی دیکھنا تھا اور پیٹرولنگ بھی کرنی تھی. تو جیسے میں کال دیتی تھی تو ان کو پتا تھا کہ جی باہر آ گئی ہے. So being a mother, was it a weakness? No, it was a bigger challenge. کیونکہ I had to protect my kids. وہ زیادہ suffocated feel کرتے تھے کیونکہ ظاہر بات ہے تھریٹ لیول تھا. لوگوں کو آپ جیل بھیج رہے ہیں, آپ دشمن آپ کے 100 تھے. مجھے یاد ہے محرم پہ ایک جلوس تھا اور وہ تھی سوسائڈ تھریٹ تھی بامر کی. My younger daughter kept on ringing me up, ماما آپ زندہ ہیں؟ میں نے کہا بیٹے میں ابھی فی الحال زندہ ہوں. تو پھر گھنٹے بعد پھر فون کرتی تھی کیونکہ جلوس میں تھریٹ تھی ہمیں کہ بھئی کسی وقت بھی اٹیک ہو سکتا ہے. محرم کا جلوس تھا. تو اس طرح کی چیزیں ہیں. یا انہیں اوپنلی ہر جگہ وہ نہیں جا سکتے تھے. اسکول ان کو کسی کو ریلیز نہیں کرتا تھا ادر دین اے فیو پیپل. ایک دفعہ میرے میاں بھی چلے گئے اسکول تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں, بچے دینے سے انکار کر دیا انہیں. FIR کاٹتے ہوئے پولیس اتنی کتراتی کیوں ہے؟ کیونکہ FIR is the beginning of a process. It's not just one document. خطرانہ ویسے نہیں چاہیے, یہ ہر بندے کا رائٹ ہے, لیکن جینیئن کوئی بات ہو, فضول باتوں پہ FIR نہیں کاٹنی چاہیے. کیونکہ آپ نے اس FIR کو اینڈ پہ سالو بھی کر کے دینا ہے, خالی بس کاٹ کے چھوڑ نہیں دینا. تو یہ اونس پولیس کے لیے زیادہ ہو جاتا ہے. ظاہر بات اٹ از اے فگر. کرائم میٹنگ میں وہ فگر نظر آتے ہیں جب وہ آتے ہیں پورے اسکرین پہ یا پورے ان کے وہ ڈاکیومنٹس نظر آتے ہیں کہ بھئی اتنی آپ نے کاٹی ہیں, یہ ریزالو کیوں نہیں ہوئی ابھی تک. ہم نے تو کبھی رپورٹ نہیں پوچھی ویسے. آپ نے کیا پوچھا؟ یہ فگرز تو ہم نے کبھی نہیں. یہ آپ نہیں پوچھ سکتے نا, یہ ان کے باس SSP پوچھتا ہے, SP پوچھتا ہے کہ بھئی بتاؤ تمہاری کیا پرفارمنس تھی مہینے میں. جو لیگ بیہائنڈ کرتے ہیں ان کو سزائیں ملتی ہیں, جو نہیں کرتے انہیں سرٹیفکیٹ کمنڈیشن سرٹیفکیٹ ملے گا یا کچھ اور جو بھی ہے وہ دے دیں گے انہیں. جب آپ ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل بنی تو کتنی پولیس ویمن تھیں جو آپ کو رپورٹ کرتی تھیں؟ نہیں, وہ ایسا ہے کہ آپ کو ایک رینک مل جاتا ہے. رپورٹ تب کریں گے اگر آپ کسی ڈپارٹمنٹ میں اس وقت لگے ہوئے ہیں یا کسی آفس میں لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کی پوسٹنگ اگر ہو. ہاں, اب جیسے میری لاسٹ پوسٹنگ تھی, آئی واز اپوائنٹڈ ایز پولیس کمشنر ان اے UN مشن which was also a first for Pakistan. اس سے پہلے یہاں سے کوئی نہیں گیا تھا. Were you in New York or you were? No, I was in Sudan. In Sudan, ٹھیک ہے. مشنز جو ہوتے ہیں نا وہ فیلڈ میں ہوتے ہیں. کے ساتھ. ہاں, سوڈان میں تھا جہاں وہ چل رہی تھی, سول وار چل رہی تھی. وہ آسان جگہ نہیں ہے. نہیں, کھانے پینے کو بھی نہیں تھا, گولیاں سار وقت چلتی رہتی تھی, آسان تو نہیں ہوتا. اور کتنا عرصہ آپ وہاں رہے؟ I was there for a year. میری پورے سال کی وہ تھی. And was it challenging as a mother as well? Very, very. It was very isolating کیونکہ ہم جب وہاں گن فائر وغیرہ یا پروٹیسٹ شروع ہو جاتے تھے تو ہم اپنے کمروں میں آئسولیٹ ہو کے رہ جاتے تھے یا جو بھی ہمارے ریزیڈنسز تھے. Some of these positions are very hard اور ہم ریئلائز نہیں کرتے ہیں. And it was a hostile country. بڑا بڑا ہماری جیپوں پہ UN لگا ہوتا تھا. So you were the targets also. Yes. And it was a political mission تو ہم armed بھی نہیں تھے. So in a conflict-ridden situation we were unarmed like sitting ducks. And that is challenging and very scary. Political mission تو اس کا کام اور ہوتا ہے. ہاں. Very, very scary. Peacekeeping missions are armed. They have that wherewithal. They have weaponry. They have troops. We didn't. If somebody has to contribute now, جیسے آپ اب ریٹائرمنٹ کے بات کر رہی ہیں, what more can you do to empower the society? ایک طرح سے کانفیڈنس جیسے آپ بلڈ کریں لوگوں کا کہ پولیس, جیسے بھی آپ نے کچھ چیزیں بتائیں, بڑی ریئلسٹک باتیں ہیں آپ کی کہ پولیس کے لیے وہ سب فرنٹ پہ ہوتی ہے اور ویسی بدنام ہو رہی ہے. تو آپ کے خیال میں کہ کون سے ایریاز ہیں جہاں پہ آپ یا دوسرے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں؟ میں تو آئی تھنک آئی ووڈ لائک ٹو ریچ آؤٹ ٹو دا یوتھ کیونکہ ہمارا فیوچر اب اس یوتھ پہ ٹکا ہوا ہے اور یوتھ کو کوئی آئیڈیا نہیں کہ کس طرف جانا ہے. ان کو چینلائز کرنا ہے. بہت بڑا یوتھ بلج ہے which needs to be channelized, which needs to be refined. ان کی آئیڈینٹی بنانی ہے. ہم ایک علیہ میں آپ سے بات کروں کہ ہمارے یہاں نیشنلسٹک اسپرٹ نہیں ہے. یہ ملک ہمارا ہے, شروع سے ہم پیدا آزاد ملک میں ہوئے, جہاں نہیں ہے آزادی ان سے پوچھیں آپ. تو اس کو ہم انڈر پلے کرتے ہیں. آزادی کی بہت بڑی قیمت ہوتی ہے, جنہوں نے دی ہے انہیں پتہ ہے. ہمیں تو پلیٹر پہ آ گیا نا, اور ہمیں اس لیے اس کی قدر بھی نہیں ہے. ہمیں اون کرنا چاہیے, یہ ملک ہمارا ہے. جب ہم ملک کو ہی نہیں اون کرتے, آپ دیکھیں باہر ہم جائیں گے, بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھیں گے, کچرا باہر پھینک دیں گے, ون وے میں چلے جائیں گے. کیوں بھائی؟ 2 منٹ لگتے ہیں آپ کو. جب آپ کی سوچ ایسی ہوگی, اور جو روڈ بیہیویئر ہے نا کسی قوم کا, اس سے آپ اس کی سوچ کا اندازہ لگاتے ہیں. یہ سوچ لوگ کہتے ہیں ہمارے حکمران ایسے ہیں, تو کیا ٹاپ ڈاؤن ہے؟ حکمران کون سے مار سے آئے, وہ بھی ہم میں سے ہی ہیں.
जैसे हम हैं वैसे हमारे हुक्मरान हैं। लेकिन एक वो रोल मॉडल भी तो होते हैं ना जी हुक्मरान। देखिए आलिया, व्हाई डू यू नीड अ रोल मॉडल? मुझे तो कभी ये रोल मॉडल वाली बात समझ ही नहीं है। लेकिन हैव नॉट्स का एक एटीट्यूड हो जाता है जी कि मेरा रोल मॉडल मेरा ड्राइवर भी हो सकता है। एक वीआईपी कल्चर जो बन गया, फिर वो रोड पे जो एक परेड हो जाती है विद लॉट्स ऑफ एस्कॉर्ट कार्स, वो एक आम आदमी के लिए बड़ा मुश्किल ये है। गलत है, क्योंकि हमें सिक्योर होना चाहिए। देखें, जब वो सीट से हटते हैं तो तब वही इंसान होता है ना, उस वक्त खतरा नहीं होता आपको। और मेरे हिसाब से द हायर यू गो द लेस सीरियसली यू शुड टेक योरसेल्फ। What message would you like to give to the youth? प्लीज ओन अप टू दिस कंट्री, वर्क हार्ड, नो शॉर्टकट्स। मेहनत के बगैर हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। This is very enlightening, Helena. मैं स्पेशली आपका जो ये मैसेज है यूथ के लिए, आई होप आर यूथ अंडरस्टैंड्स दिस, क्योंकि जैसे आपने कहा देयर आर नो शॉर्टकट्स। लोग यही समझते हैं कि थोड़ी सी मेहनत और ज़्यादा तेज़ी दिखा दो और बेहतर रिजल्ट्स आ जाएंगे, लेकिन money making is not the only thing. Success should be defined and redefined as we go along. So thank you very much for coming on to our podcast and being such an amazing guest. Thank you for having me here.